بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہے جناب؟ ما یقال بعد الوضو، وہ کلمات اور وہ دعائیں جو وضو کے بعد کہی جائیں گی. تو وضو ایک محترم بشان عمل ہے، تو اس سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے بسم اللہ کی شکل میں، اور اس کے آخر میں بھی اللہ کا ذکر ہے اس دعا کی شکل میں، اور اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے. کیا ہے جناب؟ حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبی الکوفی قال حدثنا زید بن حباب بن معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید الدمشقی عن ابی ادریس الخولانی و ابی عثمان عن عمر بن الخطاب. آگے جانے سے پہلے سند کے تھوڑا سا حصہ ذرا نوٹس میں لے لے تاکہ آگے اس پہ بات ہوگی تو آپ کو وہ ذہن نشین ہو جائے. معاویہ بن صالح کے بعد، بلکہ زید بن حباب کی بھی لے لیں کیونکہ اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. زید بن حباب روایت کرتے ہیں معاویہ بن صالح سے، اور وہ پھر روایت کرتے ہیں ربیعہ ابن یزید سے، اور ربیعہ روایت کرتے ہیں ابو ادریس خولانی سے، اور ابو ادریس خولانی روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب سے. بیچ میں ایک نام چھوڑ لیں. ابو ادریس خولانی کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو یہ سند کا ایک طریقہ ہے، اس کو ذرا دوبارہ ذہن نشین کریں. زید بن حباب کس سے روایت کرتے ہیں؟ وہ کس سے کرتے ہیں؟ اور ربیعہ کس سے کرتے ہیں؟ ابو ادریس کس سے ہے؟ عمر بن خطاب سے. اب دوسرا طریقہ ہے، وہی زید بن حباب ہے، وہ روایت کرتے ہیں معاویہ بن صالح سے. معاویہ بن صالح ربیعہ سے نہیں بلکہ ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں. کس سے روایت کرتے ہیں؟ اور ابو عثمان پھر حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں. زید بن حباب کس سے روایت کرتے ہیں؟ معاویہ بن صالح سے. معاویہ بن صالح کس سے ہے جناب؟ ابو عثمان سے، وہ پھر حضرت عمر سے. تو گویا کہ یہاں سند میں تحویل ہے. سند میں کہا ہے جناب؟ تحویل ہے. معاویہ بن صالح کے بعد سند دو ہے. ایک تو ہے عن ربیعہ عن ابی ادریس عن عمر، اور دوسرا ہے جی عن معاویہ عن ابی عثمان عن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ آگے یہ بات کام آئے گی آپ کو. تو حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا. اب اچھے طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ پانی بہایا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اعضاء تک پانی صحیح پہنچائے اس نے. اور اگر اس کے پاس پانی زیادہ ہے تو 3 بار عضو دھویا، اگر پانی اس سے تھوڑا کم ہے تو 2 بار دھویا، اگر اس سے بھی کم ہے تو 1 بار دھویا، تو بھی احسن وضو ہو سکتا ہے. احسن وضو کے لیے وافر مقدار کا پانی کوئی ضروری نہیں ہے. کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، اہتمام کے ساتھ وضو کیا، اور وضو کے فراغت کے بعد کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور اس کی مرضی ہے کہ جس دروازے سے چاہے داخل. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ویسے قرآن میں جہنم کے دروازوں کا تو ذکر ہے، لہا سبعۃ ابواب، لیکن جنت کے دروازوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. تو حدیث میں ہے کہ 8 دروازے ہیں. اب وہاں 7 ہے، یہاں 8 ہے، تو اس لیے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کے تقاضے ہر جگہ زیادہ ہے غضب کی صفت کے تقاضوں سے، حتیٰ کہ دروازوں میں بھی. کہ جہنم جب غضب کا مظہر ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، تو رحمت کا مظہر اس سے غالب ہونا چاہیے، تو اس کے 7 کے بجائے 8 دروازے رکھے گئے. اور جیسے کہ جہنم کے ہر دروازے کے لیے طے شدہ لوگ ہیں، تو جنت کے بھی ہر دروازے کے لیے طے شدہ لوگ ہیں، کیونکہ ہر نیک عمل کی ایک الگ خاصیت ہے. تو اللہ نے ہر دروازے میں الگ سے ایک چیز ڈالی ہے جو ہمیں یہاں سمجھ ہی نہیں آ سکتی.
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا خوش نصیب جس کے اعمال اتنے زیادہ اور اتنے ہم جہت ہو کہ تمام دروازوں سے اس کو بلاوا آئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ ہے اس میں سے۔ تو دیکھو حضرت ابوبکر اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے کہ بہت تعجب سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ہو، اور حضور جواب میں کہتے کہ آپ اس میں سے ہے۔ تو یہ صحابہ کا کمال تھا۔ حضرت عمر اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے کہ بھائی وہ منافقین کی فہرست کہیں دیکھ لو کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے، اور ایک تو ہم ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کے مومن سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اشارہ کنائے میں بھی نفاق کی علامتیں بیان کریں گے تو ہم اس کو گور کے دیکھیں گے کہ کہیں مجھے تو یہ نہیں کہہ رہا۔ لیکن حضرت عمر بھی اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہے، اپنی ذات سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت ہی زیادہ اونچی بات ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب کہ ایک آدمی تواضع کے اس حد تک جائے اور اللہ کے خوف اور ہیبت کے اس حد تک جائے، اور دوسری طرف امید بھی ہو جو ایمان کا لازم حصہ ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال تو اس کے لیے 8 کے 8 دروازے کھل جائیں گے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس حدیث کے پیچھے قصہ ہے تھوڑا سا، تو اس قصے سے ہمیں اس سند پر جو کلام آگے آئے گا نا وہ بھی سمجھ آئے گا۔ اصل میں حضرت عمر کے ایک شخص سے دوستی تھی، ایک صحابی سے، جن کا نام تھا عقبہ ابن عامر۔ کیا نام تھا ان کا جناب؟ حضرت عمر اور حضرت عقبہ ابن عامر نے اپنا ایک سمجھوتا کر لیا تھا کہ دونوں کے اونٹ ہیں، اور اونٹ چرانا بھی ضروری ہے، جنگل میں ان کو لے جانا بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف حضور کی مجلس میں حاضری بھی ضروری ہے تاکہ علم سے اور ہدایت سے محروم نہ رہیں۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ ایک دن آپ اونٹ چرائیں گے دونوں کے، اور میں مجلس نبوی میں جاؤں گا، اور جو بھی باتیں ہوئی ہوں گی تو آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرے دن آپ ایسا کریں گے، تو دونوں مقصد حاصل ہوں گے، علم بھی حاصل ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کا حرص تھا حضور کے فرامین سننے اور محفوظ کرنے پر۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر کی باری تھی حضور کی مجلس کی، تو مجلس میں آئے ہوئے تھے حضرت عقبہ جو ہے وہ جانور چرانے گئے تھے، تو اس دن میں اتفاق سے ان کو اچھے اچھے پتے اور درخت مل گئے، تو جانور بہت جلدی سیر ہو گئے۔ تو حضرت عقبہ بھی سمجھے کہ بھائی بس کام ہو گیا، جلدی جلدی جاؤ، بس حضور کے مجلس میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ وہ بقدر ضرورت ہی مجلس سے باہر رہتے تھے۔ جیسے ان کو موقع ملتا تو فوراً، جیسے کہ پیاسا کنویں پر پہنچتے ہیں تو فوراً حضور کے مجلس میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دن حضرت عقبہ بھی پہلے آئے اور مجلس میں شریک ہوئے، اور جب مجلس میں شریک ہوئے تو عین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ جس شخص نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی خالص اللہ کے لیے، تو اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ اس طرح کوئی فضیلت حضور نے بتائی۔ تو حضرت عقبہ بے اختیار کہہ گئے کہ واہ واہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کی۔ اب دیکھو یہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق ہے۔ ہم نے بھی یہ حدیث سن لی، لیکن کسی کے دل میں بھی کوئی واہ واہ نہیں آئے کہ کوئی بڑی بات ہو گئی، لیکن صحابی نے یہ بات سن لی تو جیسے کہ کسی کو اب کہہ رہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر آپ کے قرآن اندازی میں نکل آیا، تو جیسے کہ وہ واہ واہ کرے گا نا، اس طریقے سے ان کے واہ واہ نکل گئے۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے جو بات ہو گئی ہے وہ ڈبل واہ واہ والی بات ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اونچے درجے کی اور آسان بات ہے اور بڑا اجر ہے اس پر۔ اور آپ سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ یہ بات ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد یہ کلمات اس نے کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر تک، تو فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ۔ تو حضرت عقبہ نے کہا کہ واقعی یہ تو اس سے بھی بڑھ کر فضیلت والی بات ہے کہ عمل کم ہے اور فضیلت اور اجر اس کا بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھ اس حدیث میں یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو دعا والی بات ہے، تو یہ حضرت عقبہ نے حضور سے نہیں سنی ہے۔ یہ کس سے سنی ہے جناب؟ حضرت عمر سے سنی ہے۔ تو حضرت عقبہ کے لیے اصولی طور پر یہ بات تھی کہ جب باہر یہ بات بیان کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے حضور سے سنا ہے، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ میں نے حضرت عمر سے سنا اور انہوں نے حضور سے سنا ہے۔ تو حضرت عقبہ ڈائریکٹ اس میں نہیں ہے، بلکہ
حضرت عمر کے بیچ میں واسطہ ہے. ابھی یہ بات بھی آگے ذہن میں. اب آگے دیکھیں. وفی الباب عن انس و عقبہ ابن عامر. دیکھو عقبہ ابن عامر یہ ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عمر قد خولف زید بن حباب فی هذا الحدیث. یہ وہ سند والی بات تھی جس کے لیے میں نام آپ سے یاد کروا رہا تھا کہ زید بن حباب کی جو حدیث ہے اس میں مخالفت کی گئی ہے. مخالفت کی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ کئی راویوں کے نام لیے گئے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف نام ہیں. تو ٹوٹل 3 سندیں بنتی ہے. ٹوٹل کتنی سندیں بنیں گی؟ 3 سندیں بنیں گی. دیکھیں روا عبداللہ ابن صالح وغیرہ عن معاویہ ابن صالح عن ربیعہ ابن یزید عن ابی ادریس عن عقبہ ابن عامر عن عمر. ایک سند یہ ہے. اس میں عبداللہ ابن صالح جو ہے وہ معاویہ ابن صالح سے روایت کرتے ہیں. معاویہ ابن صالح اوپر آپ سند پر نظر ڈالیں وہاں آپ کو نظر آئے گا معاویہ ابن صالح. معاویہ ابن صالح پھر ربیعہ سے کرتے ہیں. ربیعہ پھر ابو ادریس سے روایت کرتے ہیں. ابو ادریس پھر کس سے روایت کرتے ہیں؟ عقبہ ابن عامر سے. پھر وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں. تو ابو ادریس اور حضرت عمر کے بیچ میں واسطہ ہے. اور واسطہ کس کا ہے جناب؟ دوسرے صحابی ہی کا ہے, عقبہ ابن عامر کا ہے, لیکن واسطہ ہے. اور ابو ادریس کی ڈائریکٹ کوئی سماعت حدیث نہیں ہے حضرت عمر سے. کیا کہا میں نے؟ جیسے کہ آگے امام بخاری کے حوالے سے یہ بات نقل کریں گے کہ وہ ابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا. ابو ادریس خولانی کا حضرت عمر سے سماع ثابت نہیں ہے. تو جن روایات میں ڈائریکٹ بات آئی ہے نا تو آپ سمجھے کہ وہ غلط ہے. اب ایک سند تو یہ ہے. دوسرا ہے وعن ربیعۃ عن ابی عثمان عن جبیر بن نفیر. معاویہ ابن صالح ربیعہ سے نقل کرتے ہیں. ربیعہ پھر کس سے نقل کرتے ہیں؟ ابو عثمان سے. اور ابو عثمان بھی پھر ڈائریکٹ عمر سے روایت نہیں نقل کرتے بلکہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ جبیر ابن نفیر سے. پھر وہ جبیر ابن نفیر پھر کس سے کرتے ہیں؟ حضرت عمر سے. تو کیا فرق ہوا اس میں کہ ابو عثمان اور حضرت عمر کے بیچ میں واسطہ آیا جبیر ابن نفیر کا. تو 2 سند یہ ہو گئی. اور ایک سند اوپر والی آپ لے لیں جس میں ابو ادریس خولانی کے بعد بھی ڈائریکٹ حضرت عمر کا نام آ رہا ہے اور ابو عثمان کے بعد بھی ڈائریکٹ حضرت عمر کا نام آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ دونوں روایتیں مطلب وہ دونوں جو ڈائریکٹ وہ ہے سند ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح سند واسطے والی ہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہذا حدیث فی اسناد اضطراب. اور اس وجہ سے اضطراب پیدا ہو گیا. ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کثیر شیء. اور دعا جو وضو کے بعد دعا ہے اس میں صحیح ترین روایت نہیں ہے. جو روایت ہے اس میں کلام ہے لیکن بہرحال وہ کلام اس درجے کا نہیں ہے کہ حدیث سے مسترد ہو جائے. اس کی وجہ سے فضائل میں بہرحال وہ قابل قبول ہے لیکن صحیح حدیث نہیں ہے. تو صحیح ہونا کوئی مضر بھی نہیں ہے. ہم کوئی اونچا حکم تو اس سے ثابت نہیں کر رہے ہیں نا, ایک مستحب درجے کا حکم ثابت کر رہے ہیں, اس کے لیے کافی ہے. اب یہ وہ امام بخاری کی بات نقل کے کہ قال محمد ابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا. تو اس سے کیا بات نکل آئی اس امام بخاری کے جملے سے کہ حضرت ابو ادریس اور عمر کے بیچ میں واسطہ ہے. واسطہ کس کا ہے جناب؟ عقبہ ابن عامر کا ہے. اور ڈائریکٹ حضرت ابو ادریس کا عمر سے سماع ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ سند کی ہلکی سی بات تھی, اس کو اب سمجھ گئے تو کافی ہے. باب الوضوء بالمد. اب وضو میں کتنا پانی استعمال کیا جائے یہ دوسرا موضوع ہے. ابھی تک تو طریقے کے بارے میں باتیں تھی نا کہ وضو میں کون سا عضو کیسے دھویا جائے, کتنے بار دھویا جائے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے کہ اس میں پانی کتنا استعمال کیا جائے اور پانی کتنا استعمال نہ کیا جائے, یعنی اسراف کی صورت کیا ہوگی اس میں. تو باب الوضوء بالمد. اب مد کیا ہے؟ اب آگے پہلے روایت پڑھے. حدثنا احمد بن منین وعلی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ابی ریحانہ عن سفینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد. یہ جو اسماعیل بن علیہ ہے اس حوالے سے ایک بات آئی تھی چند دن پہلے. کس جوان کو وہ بات یاد ہے؟
کیا؟ ہاں ہاں، زبردست زبردست، زندہ باد. کہ وہاں امام بخاری نے امام ترمذی نے جب ان کا خود یہ تعارف کر رہے تھے نا، تو اس کا نام کیا لیا تھا جناب؟ اسماعیل ابن ابراہیم. اور یہ نام کیوں لیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک ادب اور احترام پوشیدہ تھا، اور وہ ادب یہ تھا کہ یہ مشہور تھے اسماعیل ابن علیہ کے نام سے، اور علیہ ان کے والدہ کا نام تھا، جن کو برا لگتا تھا یہ شہرت، تو اس لیے کہتے تھے کہ مجھے والد کی طرف کیوں منسوب نہیں کرتے. تو امام ترمذی جب خود تعارف کر رہے ہیں تو وہ نام لے رہے ہیں، لیکن جب سند میں آئی ہے تو اساتذہ سے جو سنا ہے وہی نام لے رہے ہیں. حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ابی ریحان عن سفینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع، کہ حضور ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور ایک صاع سے غسل. اب اتنی بات ہے کہ ایک صاع جو ہے یہ 4 مد کے برابر ہے. ایک صاع کتنے کے برابر ہے؟ اور دوسری بات کہ ایک مد یہ 2 رتل کے برابر ہے، تا کے ساتھ، را قا لام، رتل یہ پیمانے کا نام ہے. ایک مد کتنے رتل کے برابر ہے؟ 2 رتل کے برابر ہے. اب اس سے آگے پیمانے آپ کے سمجھ نہ آئے گا تو لہٰذا آپ گراموں میں سمجھے تو ایک مد ہوتا ہے 780 گرام کا، تقریباً 380 گرام کا. تو جی ہاں، تو 4 مد کتنے کے ہو جائیں گے؟ 380 نہیں، 780. یعنی سا جو ہے نا 3160 کا بن رہا ہے. 3160 کو اب 4 پر تقسیم کریں. ہاں 780 ہے نا، ہاں صحیح ہے. 790 ہے، 80 ہے، زبردست. تو ایک مد جو ہے 790 گرام کا ہے. ایک مد کتنے گرام کا ہے؟ اور کلو کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ 1000 گرام کا. تو کلو سے گوئے کہ 200-250 گرام کم. اتنا پانی یہ وضو میں استعمال فرماتے تھے، اور اس کا 4 گنا یعنی 3160 گرام، مطلب اب سمجھے کہ 3 کلو. 3 کلو سے تھوڑا سا اوپر یہ کس میں استعمال کرتے تھے؟ غسل میں. تو یہ ایک معتدل پانی ہے وضو اور غسل کے لیے. یہ ایک معتدل مقدار ہے وضو کے لیے اور غسل کے لیے. اس میں زیادہ بخل سے بھی کام نہیں لیا گیا، اور بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہے، سخاوت بھی نہیں ہے کہ اسراف کے زمرے میں چلا جائے. بقدر ضرورت پانی. لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اتنا ہی پانی ہم استعمال کریں. سمجھ رہے جناب؟ اپنے گھر میں جو لوٹا ہے اس میں تھوڑی سی محنت کر کے اس میں تھوڑا سا پانی بھر کر، ترازو نہیں ہے تو سامنے والے دکان پر لے جا کر اس کو تولنا ہے. 790-800 گرام پانی کرنا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس لوٹے میں جب 800 گرام پانی ہو تو یہاں تک پہنچتا ہے. پھر اس سے ہم نے وضو کی عادت ڈالنی ہے کہ ہمارا وضو اتنے میں ہی ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے سنت پر آپ کو عمل حاصل ہوگا. باقی یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی اس سے کم و بیش کرے گا تو بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگا. نہیں، یہاں ہم گراموں کے حساب سے ہی بتا رہے ہیں، آپ اس کو ملی میٹر میں تبدیل کریں وہ جو بھی بنتا ہے. میں نے جو بات بتائی ہے وہ گرام کے حساب سے ہی بتائی ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو اتنے گرام کے حساب سے. تو یہ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع. یہ لیٹر کے حساب سے کوئی 3.5 لیٹر بن رہے ہیں. صاع والی جو بات ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بن رہا ہے. تو ملی لیٹر ملی میٹر وغیرہ میں آپ اس کا وہ پیمانہ لگائیں گے. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح. وأبو ریحان اسمه عبداللہ بن مطر. یہ ان کا تعارف ہے. جیسے کہ امام ترمذی بار بار تقریباً ہر باب میں ایسے 1-2 راوی آتے ہیں جن کا نامانوس قسم کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کا جو مانوس نام ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، ان کا تعارف ذکر کرتے ہیں. کتنے ہزاروں لوگوں کا ڈکشنری ان کے ذہن میں کھولی ہوئی تھی کہ ان کے نام اصل یہ تھے اور مشہور اس نام سے، اصل یہ مشہور اس نام سے ہیں.
ہمیں اپنے کلاس کے لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے، مجھے تو ایک طالب کا نام بھی یاد نہیں رہتا آخر تک، اور پھر شکل سے تھوڑا پہچانتا ہوں، وہ بھی ایک مہینہ دو کے بعد پتہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اس سال والا ہے یا پچھلے سال والا ہے۔ لہٰذا بہت عجیب کیفیت پیش آتی ہے کہ طالب علم سے ملے تو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ فارغ ہوئے یا ابھی پڑھ رہے ہیں یا کب ہوئے، تو اس طرح چیز بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں کا ذرا اب بعض اہل العلم اور وضو بالمد الغسلہ بالصاع، مد کتنا ہے جناب؟ 2 رطل، کتنے گرام ہے؟ 790 گرام، اور سا کتنے مد ہے؟ اور گرام کے حساب سے کتنے ہیں؟ ہاں۔ وقال الشافعی و احمد و اسحاق، ان حضرات نے مزید وضاحت کی امت کے سامنے کہ لیس معنی ھذا الحدیث، اس حدیث کا معنی توقیت اور تحدید محض پر نہیں ہے کہ انہ لا یجوز اکثر منہ ولا اقل منہ، کہ اس سے اگر زیادہ ہو گیا تو جائز نہیں ہے، اس سے اگر کم ہو گیا تو جائز نہیں ہے، یعنی یہ تحدید اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اس سے کم و بیش بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ اسی مقدار میں ہی رہے۔ بہتر کیا ہے؟ اس مقدار میں رہے، اس میں پانی جیسی عظیم نعمت کا ضیاع بھی نہیں ہے، اس کی قدردانی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عظیم مقاصد پانی سے حاصل کرنے بھی ہے طہارت کی شکل میں۔ ولا اقل منہ وہ قدر ما یکفی، جو حدیث میں جس کا بیان ہے تو یہ قدر ما یکفی کا بیان ہے، باقی اس کے تحدید بایمان نہیں ہے کہ اس سے کم و بیش جائز نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ عموماً اس سے کفایت ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی کفایت نہیں ہو رہی تو وہ اپنے طرز عمل پر سوچے، وہ کوشش کرے کہ اس میں کفایت وہ اختیار کرے، اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن عام معمول کے پانی یہ ہے تو اس کے لانے کی کوشش کرے ہر آدمی، اس پہ اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بس